ظاہر ہے فطرت انسان کا تقاضا ہے کہ جس پہ اتنا کچھ بیت جائے وہ مستر تو ہوں گی، زینب مستر. لیکن جناب زینب کبریٰ نے یوں کردار سنبھالا ہے، ساعت شام غریباں یاد وہ عباس کی، جب نہ تھا کوئی بھی وارث ماں سوائے کون؟ جب نہ تھا کوئی بھی وارث ماں سوائے بے کسی. غم زدہ ہیں مستر ہیں، لیکن غم زدہ کے ہاتھ میں ایک چوب خیمہ آ گئی، بن گئیں زینب علی عباس بھی شبیر بھی. سہم بچوں کے لیے بنتے علی تھیں پہرہ دار، سب کو دیتی تھیں تسلی، خود مگر تھیں اشک بار. داستان کربلا کا دوسرا رخ، بس اب یہاں سے میں اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں تیزی سے. ستم بالائے ستم، یا شاید سب سے بڑا ستم وہ کیا ہے کہ یہ سارا کردار اب جب جناب زینب کبریٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو کس عالم میں لیا ہے کہ انسان کو کہتے ہوئے مشکل پیش آ جائے، واقعاً انسان کو کہتے ہوئے مشکل پیش آ جائے، کہ اس عالم میں لیا ہے کہ جب سیدانیوں یعنی وہ نام جن کو لیتے ہوئے حیا کا تقاضا یہ کہ ہماری آنکھیں نیچی ہو جائیں، ان کے سروں سے ردائیں کھینچی گئیں. میری بہنوں یہ گھڑی ہے کس قدر احساس کی، تھی بہن عباس کی نظریں عوام الناس کی. تو بیبیوں کو بے مقنع و چادر کیا گیا. اب میں پھر ان واقعات کو چھوڑ کے بس آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کس عالم میں ردائیں چھینی گئیں اور کیا ہوا. شام گزر گئی. کیسی یہ شام آئی اولاد فاطمہ پر، سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر. جو گھر سے 2 قدم بھی پیدل نہیں چلی تھی، ایک پل میں وہی زینب عباس بن گئی تھی. پہرے پہ آ گئی تھی تنہا علم اٹھا کر. اب جناب زینب کبریٰ، رات آ گئی. یعنی ابھی یہ جو رات شروع ہو رہی ہے، رسول اللہ کی گھر کی بیٹیوں نے آج کی یہ رات کھلے آسمان تلے گزاری ہے، ریت پہ بیٹھ کے، کیونکہ خیمے جل گئے ہیں اور سب شہید ہو گئے. اس عالم میں آج کی رات گزاری ہے. اور اب 11 محرم آ گئی ہے. کیا 10 محرم تو ختم ہو گئی، شام غریبہ ختم ہو گئی، تو داستان کربلا ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ شاید کہا جا سکتا ہو کہ ایک نئی داستان شروع ہو گئی. شام غریباں کے بعد شام، کربلا کے بعد کربلا. ایک لفظ اس پہ بھی غور کیجیے، کرب و بلا ہم کہتے ہیں نا، یہ کرب اور بلا کا ایک مجموعہ، یہ تھا اہل بیت کے ساتھ جو ہوا. تو اب کیا ہوا؟ 11 محرم آ گئی. فوج یزید نے اپنے لشکر یعنی یہ سوچئے، فوج یزید نے 11 محرم کو اپنے لشکر والوں کے میں کہوں گا نحس جسم تو سپرد خاک کر دیے، مگر آل محمد کے پاک جسموں کو تپتی ریت پر چھوڑ دیا. یہ ادیب رائے پوری صاحب نے ایسے ہی تھوڑی کہا، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. یہ سب ہوا شہداء کے جسم اطہر کے ساتھ. اور شہداء کے سر، یہ جسم نہیں ہے، یہ میں الفاظ میں صرف کہہ رہا ہوں جسم نہیں، یہ جسم ہے سروں کے بغیر. تو سر کہاں ہے؟ سر نیزوں پہ بلند ہے. اور بیویاں یہ سب دیکھ رہی ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی جناب سکینہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہ سب کے سر نیزوں پہ بلند ہیں. اور جو رہ گئے ان کو کوئی دفن نہیں، جو باقی جسم رہ گئے ان کو دفن نہیں کیا کسی نے. شہیدوں کے سر نیزوں پہ بلند کر دیا. اور اب اگلا حکم ہوا، میں تیزی سے آگے بڑھا ہوں. کیا حکم ہوا؟ سب سواریوں پر سوار ہو جائیں، قافلہ یہاں سے روانہ ہوگا. سب بیبیاں سوار ہو رہی. یہاں ایک لمحے کو رک جائیں.
میں نے جب وہ واقعہ سنایا تھا، عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مدینے سے چلی تھی جناب زینب جب مدینے سے قافلہ چلا تھا، جناب زینب کبریٰ کس شان کے ساتھ بیٹھی تھی. تو میں نے آپ سے بار بار کہا تھا کہ اس واقعے کو ذہن میں رکھیے گا کہ فرزند کمر بستہ چکو راس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے، نظر سب کی نیچی زینب کبریٰ سوار ہو رہی ہیں. تو اب جب بیبیاں سوار ہو رہی ہوں گی تو جناب زینب کو یاد آیا ہوگا نا وہ سب، کہ ایک وہ وقت تھا اور ایک آج کا دن ہے. بہرحال علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے سب بیبیوں کو سوار کرایا. روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، کٹا ہوا بدن، نیزے پر سر اور لاش پڑی ہے. سیدہ زینب نے مدینے کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیے آپ کا حسین کس عالم میں پڑا ہے. یا رسول اللہ ہمیں اونٹوں پر کس دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے. میں مزید تفصیلات میں نہیں جانتا کہ کس عالم میں لے جایا گیا اور کس عالم میں رسیاں باندھی گئی اور اونٹوں سے کیا ہوا، کسا گیا. اور یہ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ قافلہ کوفہ پہنچا. یہ کون سا کوفہ ہے؟ آپ 19-21 رمضان کو سنتے ہیں نا حضرت علی شہید، تو کہاں شہید ہوئے؟ مسجد کوفہ میں. تو یہ وہ کوفہ ہے جس کی شہزادی تھی جناب زینب، اور یہ قافلہ کوفے سے گزر رہا ہے. اگر صرف اتنا بھی ہوتا نا تو بھی کافی تھا سوگوار ہونے کے لیے کہ قافلہ کوفے سے گزرا علی کی بیٹی کا. ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں. لیکن بات یہاں پہ رکی نہیں. کوفے کا بازار آیا تو قافلہ روک دیا گیا. بازار میں قافلہ روک دیا گیا. کیوں روک دیا گیا؟ اس لیے کہ حکم آیا تھا کہ قافلے کو ابن زیاد ملعون جو گورنر کوفہ تھا اس کے دربار میں پیش کرنا ہے. بہنوں والے ہیں سب ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، صرف سوچئے گا ایک لمحے کو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ محمد کی بیٹیاں ہیں. حیا کا استعارہ ہے. عصمت یعنی دنیا بھر میں جو حیا ہے وہ ان کا صدقہ ہے. ہمیں اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں سے بہت عزیز ہیں، ہونی چاہیے، لیکن کوئی تقابل ہے؟ کوئی حیا کا عصمت کا کوئی کچھ نہیں ہے نا. یہ وہ ہے. دربار سج رہا ہے اس لیے بازار میں انتظار کریں سب. دربار کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی. محمد کی نواسیاں نامحرموں کے درمیان جلتے سورج کے نیچے اونٹوں پر بیٹھی ہیں. یہاں تک کہ اس قافلے کا دربار ابن زیاد میں داخلہ ہوا. اب دربار کا ماجرا اور مصیبت سنیے. اس لعین نے سر امام حسین، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ سر تو وہاں نہیں تھے، سر تو نیزوں پہ بلند تھے، اور سارا راستہ بیبیوں نے اس عالم میں طے کیا ہے کہ سر نیزوں پر. سر امام حسین طلب کیا دربار میں. ابن زیاد دشت میں رکھا ہے سر، اسے دیکھتا جاتا ہے اور ہنستا جاتا ہے. اب میں کن الفاظ کا سہارا لوں، میں کن الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے جس سے وہ گستاخی فرما رہا ہے. صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے. آپ نے دیکھا، کہا ابن زیاد یہ کیا کر رہا ہے؟ واللہ میں نے خود دیکھا ہے. ارے رسول خدا ان دانتوں کو شہد کی مانند چوما کرتے تھے. اس بدبخت نے جواب دیا ہے زید اگر تمہاری عمر کا لحاظ نہ ہوتا تو میں اس بات پر تمہیں قتل کر دیتا. اب آپ سوچئے اسی دربار میں بیویاں بھی موجود ہیں، علی کی بیٹی زینب بھی موجود ہے. اگلا حکم آیا کیا؟ قافلے کو اسی عالم میں زندان میں ڈال دیا جائے، قید کر دیا گیا. اگلا حکم آیا کیا؟ اب قافلے کو کوفے کے بازاروں سے گزارا جائے، گزارا گیا. اگلا حکم آیا کیا؟ اب قافلے کو روانہ کیا جائے شام. وہاں کون ہے؟ یزید. آپ کو یاد ہے نا داستان شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یزید تخت پہ بیٹھا شام میں، نمائندے بھیجے بیعت، تو یہ بدبخت تو وہاں بیٹھا ہے. اب قافلے کی کوفے سے شام روانگی ہے. اور کس عالم میں روانگی ہے؟ سر نیزوں پر ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. امام زین العابدین جو کہ فرزند امام حسین کے، ان کی گردن میں توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں اور 7 بیبیاں ہیں. ہم سب کوئی نہ کوئی دعا مانگتے ہیں نا، یہ ایک عجب دعا ہے جو جناب امام زین العابدین نے مانگی اسی موقع پر. یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. جان کر وہ رستہ اختیار کیا گیا جہاں آبادیاں زیادہ پڑتی تھی تاکہ لوگ دیکھیں. شام قریب آیا.
یزید نے پھر وہی کام جو وہاں ابن زیاد نے کیا تھا، کوفے کے باہر، یہ یزیدی شہر کے باہر، شام کے باہر قافلے کو ٹھہرا دیا. کیوں؟ بھائی جب تک دربار سج نہ جائے اسیروں کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے. دربار سجایا جا رہا ہے جیسے کوئی تہوار ہو، جیسے کوئی سیلیبریشن ہو. صرف دربار نہیں سجایا گیا تھا، یزید کا حکم تھا شہر کو بھی سجایا جائے، اور بیبیاں ان گلیوں سے گزر رہی تھیں. اب قافلہ دربار یزید کی طرف بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ قافلہ دربار یزید پہنچا. رکی اور یہ منظر دیکھیے دربار یزید کا. اب آپ دیکھ رہے ہیں مناظر، اس سے آپ کو ہیبت کا، حیت کا، اسٹرکچر کا اس کا اندازہ ہو رہا ہے. یہ اندرونی منظر دیکھیے دربار کا. اب یہاں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں وہ بدبخت بیٹھا تھا، اور یہ جو سامنے جو مقام ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر قیدی کھڑے تھے. آج بھی یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اتنے 100 سال گزر گئے ہیں، آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی یہ کتنا ہیوج اسٹرکچر ہے اور کیا ہے. اور اب یہ دیکھ لیا. اب دوبارہ آئیے داستان کی طرف. وہاں ابن زیاد ملعون تھا، یہاں یزید ہے. اب اس کے ہاتھ میں بھی چھڑی ہے اور یہ بھی سر حسین کی بے ادبی کر رہا ہے. اب ظالم نے پوچھا یہ کون ہے؟ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا. چونکہ یہ تو وہ نام ہے کہ جو کہ اس بدبخت کی زبان پہ بھی نہیں آنا چاہیے تھا کسی بھی عنوان سے. کون ہے؟ علی کی بیٹی ہے. ابھی واقعہ سنیے گا. ساتھ ایک اور خاتون کھڑی ہے. یہ کون ہے؟ فضہ. یہ کون ہے؟ ان کی کنیز فضہ. تو میں کچھ واقعات چھوڑتے ہوئے اس بدبخت نے کہا اسے قتل کر دو، پہلے اسے قتل کرو. جناب فضہ کے بارے میں جو کہ کنیز تھی جناب زینب کی. اور کیا مرتبہ ہے جناب فضہ کی، کیا بات ہے، کیا شان ہے جناب فضہ کی. جناب فضہ، میں کسی سلطان دنیا کو نہیں کرتا سلام، ہاں مگر نام حسین ابن علی آ جائے تو میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام. تو جناب زینب کبریٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلام تو جناب فضہ حبش کی تھی. اب اس نے کہا کہ اسے قتل کر دو پہلے. دربار یزید میں اس کے جو بہت سارے جو محافظ تھے، جو گارڈز تھے، اس میں سے کچھ حبش کے تھے. جناب فضہ نے حبش کے نوجوانوں کو دیکھا. تمہیں غیرت نہیں آتی؟ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ارے میری قوم والوں، یعنی بس کچھ مکالمہ ہوا، کچھ دیر مکالمہ ہو گئے، انہیں غیرت دلائی کہ تمہارے قبیلے کی، تمہاری قوم کی ایک عورت کھڑی ہے اور یہ بدبخت کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ کام کیا جائے، مجھے قتل کر دیا جائے. جناب فضہ نے کہا، وہاں یزید کے محافظوں نے تلوار نکالی. اے یزید خبردار، جلاد کو روک دو، فضہ کو کوئی کچھ نہ کہے. اب یہ سارے کا سارا منظر جناب زینب دیکھ رہی ہیں. جناب زینب نے مدینے کی طرف رخ کیا. عجب جملہ کہا نانا دیکھیے فضہ کو بچانے والے مل گئے، میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. وہ مقام جی آپ کو دکھایا شام میں موجود ہے. اسی لیے اب سمجھ میں آتا ہے کہ امام زین العابدین سے پوچھا گیا سب سے سخت مرحلہ کون سا تھا؟ الشام. اچھا پھر دوسرا الشام. اچھا تیسرا الشام. تینوں مرتبہ شام کہا. منہال نے ایک دن آ کے کہا، اے مولا میرے، اے زین العبا، غم زیادہ کہاں گزرے تم پہ، دن تھام لیا، خوں روتے رہے، خوں روتے ہوئے بس اتنا کہا، الشام الشام الشام. بس اب داستان اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. امام علی مقام جناب امام زین العابدین اور جناب زینب نے اس دوران اسی اثنا میں خطبات دیے. وہ خطبات دیے کہ جس سے ایک کوہرام برپا ہو گیا. سوچیے یہ دو کون ہیں؟ ایک بیمار امام ہے، امام علی مقام کے بیٹے، امام حسین کے بیٹے، ایک بیمار ہے، ایک دکھیاری بہن ہے. مگر ان کا ہمت دیکھیے، مگر ان کا حوصلہ دیکھیے. دربار شام اور زندان شام کے کئی ہلا دینے والے واقعات ہیں جن کا بھی تذکرہ یہاں نہیں ہو سکتا، وقت کم ہے. بس یہیں پر انہی ایام میں، اب جب شام میں ہیں اور جب شام میں قید کر دیے گئے ہیں، تو یہیں پر وہ افسوسناک واقعہ بھی ہوتا ہے کہ اسی شام کے زندان میں امام علی مقام کی بیٹی جناب سکینہ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. یہ آپ دیکھیے منظر، یہ شام میں ہی ہے یہ مقام جو ابھی دیکھ رہے ہیں. یہ دربار عزیز سے کچھ ڈرائیو پر ہے، کچھ منٹس کی دوری پر ہے. یہ جناب سکینہ کا روضہ ہے. اب جب یہ سارے واقعات ہوئے، ایک طرف جناب زینب کے خطبات جاری ہیں، ایک طرف امام زین العابدین کے فرمان جاری ہیں، یہاں تک کہ ایک طرف بھی جناب سکینہ کی شہادت ہو گئی. اب لوگوں کا مزاج، لوگوں کی سوچ، لوگوں کا خیال بدلنا شروع ہوا. اب ایسا لگا کہ جیسے انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ اب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ جس کو یزید نے باغی کہا تھا وہ باغی نہیں ہے، وہ فرزند رسول ہے. اب یہاں تک کہ لوگوں نے یہ سب دیکھ کے یزید کو کھلے عام برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اب یزید کو بھی اندازہ ہو گیا صورتحال کا، بلکہ اسے اب یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ بغاوت ہی نہ ہو جائے. سوئکروس
ایک روز اس نے امام زین العابدین کو طلب کیا، اور اب یہ سارے واقعات دیکھنے کے بعد اب کہتا ہے جاؤ میں نے سب کو آزاد کیا۔ یہ کیسی زندہ سے رہا ہو گئے سادات، زندہ سے رہا ہو گئے سادات، پر اللہ یہ کیا ہو گئے سادات، خود کرب و بلا ہو گئے سادات۔ یہ کیسی رہائی ہے کہ دل خوش نہیں ہوتا، کیونکہ جب یہ سب ہوا ہوگا تو پھر وہ سب بھی تو یاد آیا ہوگا نا۔ بہرحال امام سجاد واپس آئے، جناب زینب نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، یزید نے کیوں بلایا تھا؟ کہا یزید نے رہائی کا حکم جاری کر دیا ہے، کہتا ہے اب چاہو تو یہیں رہو، چاہو تو مدینے چلے جاؤ، کیا کیا جائے؟ کہا بیٹا جانا تو مدینے ہے، جانا تو مدینہ ہے، مگر زینب تو اپنے بھائی پر کھل کے آنسو بھی نہیں بہا سکی ہے، اس سے کہو کہ پہلے ہمارے لیے ایک جگہ، ایک مقام، ایک مکان خالی کر دے جہاں ہم دل کھول کے ایک دفعہ بھائی کو یاد تو کر لیں۔ اب کیا گیا، اب یہ کام ہوا، اب اللہ جانے وہ کیا عالم ہوگا، وہ کیا محفل ہوگی، وہ کیا اجلاس ہوگا، وہ کیا تعزیتی اجلاس ہوگا، وہ کیا مجلس ہوگی۔ ہم 1400 سال بعد سنتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جب وہ لوگ جن کے سامنے یہ سارے واقعات ہوئے ہوں انہوں نے ہی ان واقعات کو دہرایا ہوگا تو کیا عالم ہوگا، اللہ جانے۔ شہیدوں کا لوٹا ہوا سامان اب واپس کر دیا گیا، یہاں تک کہ اب واپسی کا وقت آ گیا، قافلہ اب واپس جا رہا ہے۔ آپ کو 28 رجب یاد ہے نا کہ جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے۔ کربلا میں قیامت کا ایک شور تھا، اور اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے۔ کس عالم میں جا رہا ہے؟ کوئی روتی ہے اپنے جواں لال کو، رو رہی ہے کوئی کم سخن کے لیے۔ قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، اپنی بربادیوں کو گوارا کیا، خون میں ڈوبے گلوں کا نظارہ کیا، دے دیا فاطمہ کا بھرا گلستاں، کربلا تیرے اجڑے چمن کے لیے۔ قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قصر ظالم کبھی، قید خانہ کبھی، نوک نیزہ کبھی، تازیانہ کبھی، کون سی تھی اذیت جو دی نہ گئی، ہر جفا تھی اسیر محن کے لیے۔ قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، جب چلے تھے مدینے سے سب ساتھ تھے، اون و جعفر تھے، اکبر تھے، عباس تھے، جا رہی ہوں مدینے تو کوئی نہیں، اب مصیبت فقط ہے بہن کے لیے۔ قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، کوئی چادر نہ تھی کیسی بیداد تھی، ہاتھ ہوتے ہوئے بھی نہ آزاد تھی، کتنی مجبور کر دی گئی تھی بہن اپنے بھائی کے دفن و کفن کے لیے۔ قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، مگر جس عالم میں آئے تھے اس عالم میں نہیں جا رہے۔ جب چلے تھے تو عباس تھے، جب چلے تھے تو علی اکبر تھے، حسین تھے، علی اصغر تھے، اب کوئی نہیں ہے۔ پھر جب کربلا سے چلے تھے تو ان سب میں کوئی نہیں تھا، لیکن ننھی سکینہ تھی، اب وہ بھی نہیں ہے۔ شام کا قید خانہ ہی ان کی قبر بن گئی، بس اب ناقے لائے گئے، اماریاں لائی گئیں، ایک اور سفر کا آغاز۔ اہل حرم سوار ہو رہے ہیں، ایک بی بی ہے، ایک ماں ہے جو روتی جاتی ہے قبر سکینہ پہ، کہتی جاتی ہے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی، چلو گھر چلیں، پدر سے ملو تو دل جوئی ہو، بتانا انہیں بہت روئی ہو، لحد باپ کی ملے جب تمہیں تو کہنا یہی، چلو گھر چلیں۔ تو ہم وطن جا رہے ہیں، لیکن جناب سکینہ ظاہر ہے وہیں رہ گئے۔ اب قافلہ مدینہ پہنچ رہا ہے، یہ کیسی اداسی ہے، کیوں آج مدینے میں ویرانی ٹپکتی ہے، گلیوں میں ہے سناٹا، گھر قبر سے لگتے ہیں، ویران فضاؤں میں کیوں اشک برستے ہیں۔ لٹے ہوئے قافلے کے مدینے داخلے کی خبر شہر میں عام ہو گئی، عورتیں بچے استقبال کو دوڑے۔ اب آپ سوچئے، بس داستان ختم ہو رہی ہے، اب آپ سوچئے بیبیوں کو کیا کیا یاد نہیں آیا ہوگا۔ ہاں، اس موقع پر بیبیوں نے کہا اے ہمارے نانا کے شہر، دیکھ جب تجھ سے رخصت ہو کے جا رہے تھے تو سب عزیز ساتھ تھے، اب جب واپس آئے ہیں
تو بچوں سے گودیاں خالی ہو چکی ہیں۔ اے نانا کے شہر دیکھ، حسین سا آقا جو ہمارا وارث تھا نا وہ واپس نہیں آیا۔ اے نانا کے شہر دیکھ، حسین شہید کر دیے گئے۔ اے نانا کے شہر اکبر شہید کر دیے گئے۔ اے مدینہ عباس شہید کر دیے گئے۔ اے مدینہ قاسم نہیں رہے۔ اے مدینہ علی اصغر بھی نہ رہے۔ گویا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا قبر رسول پر کچھ اس طرح کا عالم ہو کہ کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے، یعنی کچھ اس طرح کی بات کر رہی ہوں کہ نانا نانا ہوئیں اسیر تمہاری نواسیاں، کونوں مکاں پہ چھا گئیں غم کی اداسیاں، نانا حرم حسین کے دربار میں گئے، نانا حرم حسین کے بازار میں گئے، ہم سر برہنہ کوفے کے دربار میں گئے، نانا تمہاری شکل کا فرزند ایک جو تھا جناب علی اکبر، کھا کر سنا جگر پہ وہ محرو بھی چل بسا، نانا کٹا کے شانوں کو عباس مر گئے، غربت میں بھائی جان کو بے آس کر گئے، نانا زمین کرب و بلا لال ہو گئی، قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، نانا شقی کے تیر سے اصغر ہوئے شہید، ایسا ہوا نہ ہوگا جہاں میں ستم کہیں، اور نانا عجیب حال ہمارا تھا اس گھڑی، ایک بی بی پیچھے دوسری بی بی کے چھپتی تھی، اس وقت تھر تھری سی میرے تن میں پڑ گئی، صد حیف ہے زمین میں زینب نہ کڑ گئی۔ اور یوں یہ قافلہ کہ جو چلا 28 رجب کو مدینے سے اب واپس مدینے پہنچا، داستان کربلا کا یوں ہوا اختتام۔ جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر